السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سیاست یہ ایک ایسا لفظ ہے، گریک ورڈ ہے، ساس سے نکلا ہے۔ کسی چیز کو پیوریفائی کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، اس کی اصلاح کرنا۔ اور عربک میں جو تین ٹائپس ہیں پولیٹکس کی، وہ تین قسم کی ہیں۔ اور میڈیویل پیریڈ میں اگر ہم الکندی کو دیکھیں، فارابی، ابن سینا کو، جو پولیٹکس کی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے، تین سٹیجز ہیں۔ ایک ہے سیاست نفس، دوسری ہے تدبیر منزل، تیسری ہے جو ہے وہ آپ کی سیاست مدن۔ سیاست نفس سے مراد کہ اپنی ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنا۔ سید علی حجویری نے کشف المحجوب میں ایک جملہ لکھا تھا، وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اپنے مقام پر رکھنا عدل ہے۔ جیسے یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، اگر اس کو ہاتھ میں پہنیں گے تو یہ عدل ہے۔ اسی کو اگر آپ پاؤں میں پہنیں گے تو ظلم ہے، کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانا ظلم ہے۔ تو سیاست کا جو کرکس ہے وہ عدل کا نفاذ اور قیام ہے۔ وہ پہلے اپنی ذات پر ہوتا ہے کہ آپ کی خلوت اور جلوت میں عدل ہو، ایک جیسی ہوں۔ پھر ہے تدبیر منزل۔ تدبیر منزل سے مراد امور خانہ داری، ہیڈ آف دا ہاؤس کے طور پہ جو آپ فائنینشیل مینجمنٹ کرتا ہے، گھر کا مرد فرد اور عورت کا ذمہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، وہ ہے تدبیر منزل، یعنی گھر اور فیملی کی اصلاح کرنا، اچھی بود و باش تعلیم و تربیت۔ پھر ہے سیاست مدن، گورننس، رولز آف گورننس سے متعلق، اسٹیٹ افیئر سے متعلق ان میں کانٹ چھانٹ کرنا اور حقوق و فرائض کے درمیان ایسا بیلنس کریٹ کرنا جو فرد اور ریاست کے درمیان لازم و ملزوم ہے۔ افراد کا کام ہے کہ وہ قانون کو اوبے کریں، تابعداری کریں، اور ریاست کا فرض ہے ان کے حقوق کی حفاظت کریں، جس میں بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو ہمارے آرٹیکل 38 میں ہے کہ سوشو اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، یہ اسٹیٹ انشور کرے گی۔ تو آج انہی سارے ایشوز کو، پالیٹکس کو، گورننس کو لے کے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، میری مراد اختیار ولی خان صاحب ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما بھی ہیں، سابق ممبر قومی اسمبلی بھی رہے، اور سی ڈبلیو سی کے، پی ایم ایل این کے ممبر بھی ہیں۔ بڑی گہری نظر ہے ان کی سیاسی امور پہ۔ بہت شکریہ اختیار بھائی سنو ٹی وی آمد کا۔ یہ بتائیے گا کہ سیاست برائے اصلاح، اسلامی سیاست، اور ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں، اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا، انہیں سہولت دینا، تاکہ وہ اپنے کچن جو ہے اس سے بے نیاز ہو کر ایک نیشن بلڈنگ، کریکٹر بلڈنگ میں آگے بڑھ سکیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے پولیٹیشین کہ اس ڈیفینیشن کی روح سے ہم کتنا ایوالو ہو چکے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اینڈ تھینکس فار انوائٹنگ می ان یور شو، ان یور پروگرام۔ دیکھیں، جہاں تک سیاست، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور اسلام دونوں جو ہیں یہ ملتے ہیں تو اس کا کوئی اچھا ہی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ جدا گر دین سے سیاست ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آئی بلیو ان اٹ۔ میرے خیال میں جہاں تک اگر ہم اپنی سیلف کتارسس کرتے ہیں تو میں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میری قربت ہے، گزشتہ 34 سال سے، مارچ 1989 سے میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، تو دو چیزوں نے، بہت ساری خوبیاں ہیں میرے لیڈر کی، لیکن دو چیزوں نے مجھے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ ایک وہ پرو اسلام ہے، دوسرا وہ پرو پاکستان ہے۔ تو ان چیزوں نے مجھے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے گھر میں جو دینی ماحول ہے وہ بھی مطلب ہے کہ آئیڈیل نظام ان کے گھر میں ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن، خود نماز پڑھاتے ہیں، آگے ہو کے جمع دیتے ہیں، امامت کر لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری بات نہیں ہے، یہ اتنی تعلیم اور اتنا پرہیزگار ہر بندے کو، ہر مومن کو، بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک منیمم پیمانہ ہونا چاہیے۔ جب تک دین آپ کے معاملات میں شامل، آپ کی نظام زندگی میں شامل نہیں ہوتا، شفافیت نہیں آ سکتی اور چیزوں میں بہتری نہیں آئے گی۔ آپ روز بروز بگاڑ کی طرف جائیں گے، آپ روز بروز زوال کی طرف جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں، ہم جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں اگر آپ نظام انصاف، نظام عدل، نظام سیاست، نظام ریاست، نظام حکومت اور پھر نظام انتشار دیکھیں، نظام سازش دیکھیں، حالانکہ سازش ہے
جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں ایک سازش کا کارخانہ بھی یہ ہر جگہ چلتا ہے، یہ ہم نے ازل سے سنا ہے اور یہ ابد تک ہی چلتا رہے گا. لیکن پاکستان جیسا ملک جو ایک غریب ملک ہے، جس کے مطلب ہر آنے والے وقت میں یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو بھی آیا ہے وہ اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے کہ یہ بہتری کی طرف جائے. لیکن کچھ عرصے بعد جب یہاں پر کوئی ایسا تجربہ کیا جاتا ہے جو عوامی تجربہ نہیں ہوتا اور اس کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، ایسے تجربات ہمارے ملک کو پھر واپس دھکیل دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں آپ کے پی کے سے ہیں اور سیاسی نظام مستحکم ہوگا، اکانومی بہتر ہوگی، اس کے لیے شرط ہے امن و امان کا قیام. ٹھیک ہے، امن پہلی شرط ہے. رب جہاز البلد آمن، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ امن کا گہوارہ اس ملک کو بنا. پھر ورزق اہلہ من الثمرات، پھر ثمرات اور معیشت کی بات کی. بات کیجیے. تو قرآن بھی کہتا ہے پہلے پیس اینڈ کو ایگزسٹنس کا فارمولا. جی. اس کے لیے ہمارے فوجی جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر رہے ہیں. وہ لاشیں بمبئی، جھارکھنڈ، دلی نہیں جاتی، ہمارے گھروں میں ہی آتی ہیں. اور پھر وہ فتنہ خوارش کے خلاف، جس کے خلاف حضور کے دور سے شروع ہوا، حضرت علی نے نہروان میں ایلیمنیٹ کیا، مقدس فریضہ ہے. تو آپ فوج کی قربانیاں، بالخصوص آپ کا صوبہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، تو ان آپریشنز کو ابھی رد الفساد، عزم استحکام سارے چل رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ میرے خیال میں جو ابھی تک جتنا یہ ملک بچا ہے اور اس کی سالمیت ابھی تک قائم و دائم ہے، خدا کرے کہ یہ تا قیامت سلامت رہے. اس میں یہ 2-4 آپریشن جو آپ نے بتایا، اس میں ایک ضرب عضب تھا، ایک رد الفساد تھا، ایک ضرب مومن تھا. یہ آپریشن اگر نہ ہوئے ہوتے اور ہماری فوج نے جس جانفشانی سے اس میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، ہماری ملیشیا نے، ہماری پاک آرمی نے، ہمارے پولیس جو ایف سی ہے، جو ہماری پولیس ہے، پھر بالخصوص جنہوں نے اپنی سر ہتھیلی پہ رکھ کر اس ملک میں اور اس صوبے میں امن قائم کرنے کی ایک امن قائم کر دیا تھا. بعد میں وہ امن جو تھا اس کو سنبھالا نہیں گیا اور آج پھر وہ افریت جو ہے شدت پسندی کی، دہشت گردی کی، وہ آج پھر سر اٹھا رہا ہے. کون لایا تھا ٹی ٹی پی کو واپس ایگریمنٹ کر کے؟ پاکستان تحریک انصاف. ان کیوں لائے ملک پہ اس فتنے و فساد کو پھر مسلط کر؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے بچوں کی، فوجیوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، یہ اپنا اسلام مسلط کرتے ہیں، ریاست کی ریٹ کو. یہ تو اسلامی روح سے فقہا نے اس پہ کہا یہ باغی ہیں، ان سے ایلیمنیٹ کیا جائے، نیگوسیشنز نہیں ہوتی ان سے. تو کیا یہ ان کے پالیسی میکنگز کو نہیں پتا؟ اکثر جہاں تک میری نالج ہے، تحریک انصاف دہشت گرد تنظیموں کو، ٹی ٹی پی کو اور ان کے ساتھ جو اور تنظیمیں، اس کو پاکستان تحریک انصاف کی عسکری ونگ بنانا چاہتے تھے. اچھا. اور اس میں جہاں تک میری نالج ہے کافی ساری فیسلیٹیشن ان کی جنرل فیاض حمید نے بھی کی تھی. اور یہ باتیں ان کی آف دا ریکارڈ جہاں بھی ہوئی ہیں، سنجیدگی تو ان میں ہے نہیں، نہ میچیورٹی ہے، نہ ان میں بالغ نظری ہے. ایک رف سا آئیڈیا کسی نے تھرو کیا، عمران خان نے کیچ کیا اور کہ چلو اس کو اپنی عسکری ونگ بنا لیتے ہیں، اور پھر ایلیمینیٹ کرتے ہیں، ریاست کے خلاف ایلیمینیٹ کرتے ہیں اپنے تمام مخالفین کو ان کے ذریعے. ٹی ٹی پی کے ذریعے. جی آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، بلاول بھٹو اسیسینیشن زرداری، اٹیمپٹس ہوئی ہیں بہت. ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹس کے علاوہ یہ باتیں آپ ماضی میں تھوڑا سا جائیں تو آپ کو اس کے وہ مل جائیں گے کہ باقاعدہ ان کے لیے بندے نکال تو دیے اس کا گئے مطلب یہ تنظیمیں. انتشار جو ہم 9 مئی یا سیاسی حوالے سے دیکھتے ہیں، یہ اس کے ساتھ یہ بڑی انٹرلنک ہے. بدقسمتی ہے کہ آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان شاید ان کا لیڈر ہے، لیکن ان کو ان کی اصلیت کا بالکل نہیں پتا. کس کا لیڈر ہے؟ جو وہ ہے، میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ملیٹنٹس کا لیڈر ہے. وہ ملیٹنٹس کا بھی لیڈر ہے، لیکن ان لوگوں کا بھی لیڈر ہے جو اس کو فالو کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا لیڈر ہے کس
सोच का, किस स्कूल ऑफ थॉट का बंदा है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है। तो अमेरिकन ये वेस्ट की लॉबीज इमरान के हक में क्यों आई थी, इसकी क्या वजह है? कभी नहीं आई। इंडियन मीडिया भी और बहुत सारे और चैनल्स, कभी किसी और लीडर के बारे में आवाज़ नहीं उठी, लॉबिंग नहीं हुई, कांग्रेस में रेजोल्यूशन नहीं पास हुई। इनके लिए कोई ख़ास मोहब्बत? डॉक्टर इसरार साहब ने सही कहा था ना, फिर हकीम सईद ने फिर दुरुस्त फरमाया था। तो ये एजेंडा कहीं आप अंदाजा तालिबान करें। तल अवीब और वाशिंगटन में देख तो नहीं? लीजिए, मुत्तहिदा अरब अमारात से कोई आया? नहीं। वो मोहम्मद बिन सलमान जिसने अपना जहाज इसको दिया था अमेरिका के दौरे के लिए, मक्के की तस्वीर वाली घड़ियां तोहफे में दी थी। वो घड़ी आजकल कहाँ है? घड़ी बाजार में ही होगी, कहाँ पे होगी? तो वो कोई आया है? चाइना नहीं आया। चाइना नहीं आता, तुर्की नहीं आता, बंगाल से कोई बात नहीं उठती, इंडोनेशिया मलेशिया से नहीं वहां उठती, से नहीं उठती, इजिप्ट से नहीं उठती, इजिप्ट मिडिल से ईस्ट नहीं से। उठती, कहीं कोई इस्लामी मुल्क बात नहीं कर रहा। बात करेगा तो नेतन्याहू करेगा, वजह यही तो सुनना चाहता हूँ बड़ी, नेतन्याहू करेगा, जो गजा को खंडर में तब्दील जो कर गजा चुका। को खंडरात में तब्दील उसने कर दिया। गजा को खंडरात में तब्दील करने वाले और और अफगानिस्तान को वो खान की हिमायत में क्यों आ रहे हैं? अच्छा, वो बताता हूँ। और ये वो लोग हैं ना जो पहले कहते होते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली यस, अमरीकी गुलामी नामंजूर, क्यों हम कोई गुलाम हैं। अब तेरे दर के गुलाम हैं। अब ये दर के गुलाम क्या, अब तो ये सजदे लगाने के लिए ये तैयार नौजवानों हैं। को समझाएं जिनके जहन में कल्ट ये है, ये नरगसियत। ये मैं समझता हूँ कि इस कौम के नौजवान पर जिस तरीके से प्रोफेशनली वार किया गया, इन पे वार के, इनको बुनियादी निशाना बनाकर Hypnotize किया गया। हिप्नोटाइज किया, इन पे टारगेट किया गया है, पैसे लगाए गए हैं। अब आपने मुझसे सवाल किया कि क्यों, वाई इजराइल, क्यों नेतन्याहू, क्यों? फॉरेन फंडिंग केस उठा लें, अकबर इस बाबर 8 साल तक उसकी तारीखें लेता रहा है। उस केस में है क्या? किन किन मुल्कों ने फंडिंग की? इजराइल, पीटीआई को, जी, इंडिया, वो पाकिस्तान के फिर पाकिस्तान दोस्त दुश्मन। हुए ना जो जी, जी। इतने खैर खा हैं। हाँ जी। और बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अजली दुश्मन हैं, उन सारों ने इनको पैसे तो दिए। खान साहब को करके कोई- क्या फ़ायदा उन्हें मिलता? फंडिंग करके क्या मकसद था? देखिए, पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क बन चुका है। अब आपके पास बड़ी बहरी फोर्सेस इतनी और फिजाई फोर्सेस इतनी मजबूत हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कि आप आपके पर पास। कोई हमला नहीं कर सकता। आज की नौजवान नस्ल को पता भी नहीं है कि JF-17 थंडर क्या है, ये किसने बनाया, गौरी मिसाइल, शाहीन मिसाइल, अब्दाली मिसाइल, ये किसने बनाए, किसकी हुकूमत में बने, ये एटमी धमाके किसने किए? ये तो शायद ये भी कहें कि ये इकरामुल्लाह नियाजी ने किए थे। तो फिर इतना फौज को गुमराह सोशल किया गया। मीडिया पे ट्रोल क्यों किया जाता है? फौज को इसीलिए ट्रोल किया जाता है कि पाकिस्तान की फौज का मुकाबला, पाकिस्तान की फौज का मुकाबला मैदान में, मैदान अमल में, हमारी फिजाइया का मुकाबला फिजा की सरहदात में नहीं हो सकता। हमारी बहरिया का मुकाबला पानी में। बहरी सरहदात में कोई नहीं कर सकता। तो आपको इस, ये कौन सी जनरेशन, Warfare, fifth generation war। 5th जनरेशन वॉर में आपको डाल दिया गया और उन्होंने अपने पैसे लगा दिए इनकी सोशल मीडिया पर। अच्छा ये बताएं, और वक्त अच्छा, आपको ये शायद इल्म हो ना हो, जी जी, व्हेन आई वाज मेंबर ऑफ असेंबली, ये मैंने उठाई थी ये बात कि भाई ये 7 अरब रुपए का बजट ये किस चीज़ पे लग रहा है। वजीर ख़जाना से सवाल किया मैंने कि मुझे बताया, कहते हैं जी ये वैसे ये इश्तिहारात और मीडिया वगैरह के लिए। मैं अपनी सीट पे आया, फिर भी मेरे बात समझ में नहीं आई, मैं फिर गया हूँ, मैंने कहा भाई मुझे बताओ व्हाट द हेल इज दिस SMIs। एक लफ्ज़ है, कहता SMI, मैं कहा ये क्या है? कहते ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। पीटीआई के दौर में जी, अब जो आगे भर्ती सुने, किए गए। सुने, मैं कहा ये SMI से ये कौन से? कहते ये हुकूमत का रोशन चेहरा और तरक्याती कामों को उजागर करने के लिए हम सोशल मीडिया पर ये पैसे लगाएंगे। पता चला कि 35,000 रुपए माहवार पर एक एक बंदे को भर्ती किया गया।
اور وہی آج فوج کو 15,000 20-25,000 ان کی تعداد تھی، اور ان کو یہ کنٹینٹ بھیجتے تھے، زہر آلود گندا مواد، اینٹی پاکستان، اینٹی ریاست، اور پھر پاکستان کی تقسیم. آپ خود سوچیں، مجھے بتائیے اسی نا، لیے آج کچھ یوٹیوبرز کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے ہیں. لوگوں نے اپنے جہاز خرید لیے، ہیلی کاپٹر خرید لیے، ہاں؟ آپ نے ہیلی پیڈ بنا لیے انہوں نے. کیا بات کر رہے ہیں؟ جی، پاکستان میں ملیشیا میں، دبئی میں انہوں نے ٹاورز خرید لیے ہیں. وہ اتنے مالدار ہو چکے ہیں. بکتا ہے جو بکتا ہے، اور اسی سے وہ پیسے کماتے ہیں. کیا بکتا ہے؟ یہ کتنی افسوس کی بات جو ہے. بکتا ہے وہ دکھتا ہے. جو میرے ملک کے خلاف، اس ملک کے نوجوانوں میں اتنی ان کو بے چین بنا دیا گیا، اور اتنی ان کے ذہنوں کو وہ بنا دیا گیا کہ آپ ایک متاثرہ طبقہ ہیں، اور اس لیے آپ کو اچھا، اینٹی اسٹیٹ اب بولنا پڑے گا، چیخنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا. یہ عمران اس کے امام ہیں. ٹھیک ہے. یہ آرمی چیف ہمارے حافظ سید عاصم منیر، پچھلے دنوں ان کا ایک سپیچ میں سنا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے، خواتین سے، اور یہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، جرنلسٹ کا ایک ان بائسڈ اوپینین ہوتا ہے. 2-3 مقامات پہ میں نے انہیں نوٹ کیا. قرآن کی آیت کوٹ کریں گے، ٹرانسلیشن، پھر اس کی جو اپلیکیشن ہے جسے ہم تفسیر کہتے ہیں. خدا گواہ میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، میں نے تفاسیر دیکھیں بڑی بڑی احادیث، بغیر اس کی سٹڈی کے بندہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے اس بندے کی ڈیپ سٹڈی ہے تفسیر کی، قرآن کی، حدیث کی. جس طرح وہ کوچنگ کر رہے ہیں بارڈر پہ جوانوں کی، جس طرح نوجوانوں کو ترغیب دے رہے ہیں، ہسٹری میں ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے؟ I've never seen such a lovely person. میں ایک ڈیموکریٹ ہوں، پراؤڈ ٹو بی اے ڈیموکریٹ، لیکن میرے خیال میں کل جو انہوں نے اسپیچ کی تھی، اسپیشلی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ، جو آپ نے بتائی وہ بھی بڑی بہترین تھی، لیکن جو کل جس طرح وہ بولے ہیں، میرے تو مطلب وداؤٹ اینی ایگزیجریشن میرے دل میں انہوں نے جگہ تو پہلے ہی بنائی تھی، کل انہوں نے اپنے لیے گھر بھی بنا لیا. میرے جیسا اکیڈمیشین جس کا اور بریڈ اینڈ بٹر یہ بکس ریسرچ ہے، جی، وہ ماننے پہ مجبور ہے. ایسا لگ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا یار ایسا مینٹور ہونا چاہیے. مطلب وہ انہوں نے وہ ثابت کر رہے ہیں، اور ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ صرف آرمی چیف نہیں ہے، وہ صرف سپہ سالار اعظم میں وہ کہتا صرف ایک عام فوجی جرنیل نہیں ہے، بڑی خاصیتوں کے، بڑی خصوصیات کے اور مجھے مالک اسپیریچولی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کبھی انہوں نے نمود و نمائش کی، سادہ نہیں کی. نہیں. یہ تو اگر اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، اگر اس طرح وہ کریں گے، بات چیت کریں گے، تو مزہ آئے گا. میرے خیال میں وی آر ویری لکی. اچھا، ایک The nation is very lucky of Pakistan who are having such a lovely person and Yeah. Sipa Salar of Pakistan. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. آپ کی آمد کا وقت بہت کم تھا، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. ضرور جی. ناظرین، آپ نے ورژن سنا اختیار ولی صاحب کا مختلف فرنٹس پہ، اور کرکس یہ ہے کہ جس ملک کے سپہ سالار کے سینے میں قرآن کا نور ہو، جو بارڈر پہ جائے تو قرآن فہمی کا درس دے، نوجوانوں میں جائے امپاورمنٹ بھی کی بات کرے، یوتھ اور ویمن امپاورمنٹ کی. ہمیں رول ماڈل بنانا ہوگا. ملک سے فتنے فساد کے خاتمے کے لیے یونائٹڈ ہونا پڑے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.